اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ارشاد ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ سورہ حجرات کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے تمام بنی نوع انسان کو مخاطب قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے جتنی آیتیں گزری ہیں ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاحبان ایمان کو یعنی صرف مومنین کو خطاب فرمایا اور ان سے فرمایا اور ان کے سامنے مختلف جو احکام ہیں، جو اللہ رب العزت کے اوامر ہیں اور اخلاقی جو اصول ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ لیکن یہاں اس آیت کریمہ میں مخاطب صرف صاحبان ایمان نہیں ہیں، صرف مسلمان نہیں ہیں، بلکہ سارے انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا۔ اور اس آیت کریمہ کے دو حصے ہیں۔ ابتدائی جو حصہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے انسانی مساوات کو بیان فرمایا ہے کہ تمام انسان خلقت کے اعتبار سے برابر ہیں، سارے کے سارے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی مراد کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا، چونکہ اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی انسان اس وقت زندگی گزار رہے ہیں یا پہلے جا چکے ہیں یا آئندہ جو آنے والے ہیں، وہ سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی نسل سے ہیں، چاہے وہ مشرق میں رہنے والے ہوں، مغرب میں رہنے والے ہوں، شمال میں رہنے والے ہوں، جنوب میں رہنے والے ہوں، سارے انسان حضرت آدم و حوا کی نسل سے ہی ہیں۔ تو اس اعتبار سے سب کی خلقت ایک جیسی ہے، سب ایک ہی جیسے ہیں۔ تو انسان ہونے کے ناطے سارے انسان یہاں پر کیا ہے؟ برابر ہیں۔ اس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد پھر فرمایا جو اسی کا ہی تسلسل ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ایک ہی نسل سے ہیں، حضرت آدم و حوا کی اولاد سارے کے سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان مختلف قومیں اور برادریاں قرار دیں کہ کوئی کسی قوم میں پیدا ہو رہا ہے تو دوسرا کسی اور قوم میں، کوئی کسی قبیلے میں، کوئی دوسرا آدمی کسی اور قبیلے میں، کسی کا تعلق کسی برادری سے ہے تو دوسرے آدمی کا تعلق کسی اور برادری سے ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے یا اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اسے بھی اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یعنی یہ مختلف قبائل کے اندر، مختلف ذات پات کے اندر انسانوں کا تقسیم ہونا، یہ صرف اور صرف پہچان کی خاطر ہے، یہ ایک دوسرے کے اوپر فخر و برتری جتانے کی خاطر نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کا تعلق کسی خاص قوم و قبیلے سے ہے تو یہ اس کے لیے ذاتی طور پر نہ تو باعث فخر ہے اور نہ ہی اس کے لیے خدا نخواستہ ذلت یا رسوائی کا باعث ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی پہچان کا ایک ذریعہ ہے کہ فلان آدمی فلان قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا آدمی دوسرے قبیلے سے۔ جس طرح ہم عام طور پر اپنی پہچان کی خاطر نام رکھتے ہیں تو یہ نام جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک پہچان کی خاطر ہے کہ کسی کا نام کچھ ہے، کسی کا نام کچھ ہے۔ تو ان ناموں کے اندر بھی ناموں کی وجہ سے کسی انسان کو کسی دوسرے کے اوپر کوئی برتری یا فوقیت حاصل نہیں ہوتی، یہ صرف اور صرف پہچان کے لیے، اس لیے مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جو ہے مختلف قبائل اور مختلف جو برادریاں ہیں وہ بھی یہی ہیں، وہ بھی صرف اور صرف پہچان کی خاطر ہیں۔ تو بس اس لحاظ سے بھی انسان مساوی ہیں،
مختلف قبائل اور برادریوں میں تقسیم ہونے کی بنیاد پر کوئی کسی کے اوپر برتری کا، فوقیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یعنی اصلاً یہ اسلام کی جو اسلام کا فلسفہ ہے انسانیت کے حوالے سے وہ یہی ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں یہ ہے کہ سارے انسان ہونے کے ناطے مساوی ہیں، برابر ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے یہاں تک کا جو حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی مساوات کو بیان فرمایا کہ سارے انسانوں کی خلقت ایک جیسی ہے، سارے انسان ایک جیسے ہیں، تو لہٰذا کسی قوم اور قبیلے کے لوگوں کو دوسرے قوم اور قبیلے کے لوگوں کے اوپر فخر کرنے کی، ان کے اوپر اپنی برتری جتانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اگر کہیں کوئی ایسا کرتا ہے تو اس آیت کریمہ کے مطابق وہ یقیناً کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، قرآن کریم کی اصول کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن کریم کے مطابق سارے انسان ایک جیسے ہیں۔ تو یہاں تک ایک حصہ۔ اب اس کے بعد جو اس آیت کریمہ کا اگلا جو حصہ ہے، اس میں ایک انتہائی اہم پیغام اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، باتقویٰ ہے۔ تو آیت کے ابتدائی حصے میں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مساوی ہونے کا اعلان فرمایا تھا، ٹھیک ہے، انسانوں کے درمیان مساوات کا اعلان فرمایا۔ تو اب ایک سوال جو ذہنوں میں پیدا ہو رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر سارے انسان مساوی ہیں، سارے انسان ایک جیسے ہیں، تو کیا ایمان لانے والے اور نہ لانے والے بھی برابر ہیں؟ کیا اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے نہ رکھنے والے وہ برابر ہیں؟ کیا صاحبان علم اور جو صاحبان علم نہیں ہیں کیا وہ بھی برابر ہیں؟ کیا مومنین اور فاسقین ایک جیسے ہیں؟ کیا متقی اور فاسق، تقوی نہ رکھنے والے کیا ایک جیسے ہیں؟ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اصول بیان فرما دیا کہ نہیں، ایک معیار اللہ رب العزت کے نزدیک ہے برتری کا، اور وہ معیار کیا ہے؟ وہ معیار تقوی ہے، وہ معیار پرہیزگاری ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ایک ایسا معیار قرار دیا ہے برتری کا اور بزرگی کا اور عزت کا کہ جس کا حصول ہر انسان کے لیے ممکن ہے۔ عام طور پر انسانی معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود آپس میں کبھی کبھی کچھ معیارات اپنے لیے قائم کر دیتے ہیں، بناتے ہیں۔ انسانی معاشرے کے اندر مختلف قسم کے معیارات پائے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے ان سب کی نفی فرمائی ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر جو مختلف معیارات پائے جاتے ہیں عزت کے، برتری کے اور زیادہ صاحب کرامت ہونے کے، وہ کیا ہے؟ وہ یا مال ہے، یا دولت ہے، مال و دولت ہے، اقتدار اور حکومت ہے، اسی طرح حسب نسب ہے، ٹھیک ہے، قوم اور قبیلے، کسی خاص قوم اور قبیلے سے تعلق رکھنا ہے۔ تو یہ چیزیں آج کل انسانی معاشرے کے اندر معیار بن گئی ہیں، یعنی اور ان چیزوں کو معیار کس نے قرار دیا؟ خود انسانوں نے۔ تو اس کے مطابق کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کہ کسی انسان کے پاس اگر مال و دولت زیادہ ہے تو لوگ اس کا زیادہ احترام کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی کے پاس مال و دولت کم ہے تو اس کی عزت نہیں کرتے، یا اس کو اتنا مقام نہیں دیتے جتنا اس دولت مند آدمی کو مقام عام طور پر لوگ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک صاحب اقتدار آدمی ہے اور حکومت کے ایک انتہائی اہم عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا ایک آدمی ہے، تو اس کو زیادہ پروٹوکول ملتا ہے، اس کو زیادہ اہمیت ملتی ہے، اور ایک عام آدمی کو کوئی پروٹوکول نہیں ملتا، اس کو کوئی اہمیت نہیں ملتی، بلکہ معاشرے کے اندر کبھی کبھی ایسے لوگوں کے سامنے اس کو ذلت اور خواری کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک انسانی معاشرے کے اندر آج کل جو رائج معیارات ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اسی طرح قوم اور قبیلے اور حسب نسب کو بھی انسانوں نے برتری کا معیار قرار دیا ہوا ہے کہ فلان چونکہ ہمارا تعلق فلان قبیلے سے ہے، فلان علاقے سے ہے اور فلان قوم اور ذات سے ہے، تو لہٰذا ہم ان کے اوپر برتری رکھتے ہیں۔ یعنی اس قسم کی ایک سوچ بعض انسانوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ جتنے بھی برتری کے اس طرح کے جو معیارات ہیں،
یہ سب کیا ہیں؟ یہ جعلی معیارات ہیں، یہ انسانوں کے خود ساختہ معیارات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یا اسلام کی تعلیمات سے ان کا واسطہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے معیارات ہیں یہ ایسے معیارات ہیں کہ ان کا حصول ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جیسے مال و دولت کو اگر آپ برتری کا معیار قرار دیں تو مال و دولت والے افراد تو بہت کم ہیں، یا اگر ہیں بھی تو کسی آدمی کے پاس بہت زیادہ ہے، تو آپ کے پاس اگر مال و دولت ہو بھی صحیح تو دوسرے کے مقابلے میں پھر آپ کی عزت کم ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس آپ سے زیادہ مال ہے، اس کے پاس آپ سے زیادہ دولت پائی جاتی ہے۔ تو ایک حد تک آپ صاحب عزت اپنے مال کی وجہ سے قرار پاتے ہیں، تو دوسرے آدمی کے مال کی وجہ سے آپ کی عزت اس کی نسبت کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح یعنی، اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ مال و دولت ایسی چیز ہے کہ جو ہر انسان آسانی کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اور خصوصاً جو اس وقت انسانی معاشرے کے اندر جو نظام رائج ہے، جہاں پر دوسرے لوگوں کا، کمزور لوگوں کا استحصال کیا جاتا ہے اور ان کے حقوق کے اوپر ڈھاکہ ڈالا جاتا ہے، حق تلفی کی جاتی ہے، تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ مال کسی لحاظ سے بھی برتری کا کوئی معیار نہیں ہے، فضیلت کا کوئی معیار نہیں ہے۔ اسی طرح حکومت اور اقتدار کو جو لوگ معیار قرار دیتے ہیں تو وہ بھی سب کے لیے قابل حصول نہیں ہے، کیونکہ جو اقتدار کی جو کرسی ہے وہ محدود ہے، تو لہٰذا چند لوگ اس اقتدار کی کرسی تک پہنچ سکتے ہیں، بہت سارے لوگ اس سے دور ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب عزت، صاحب فضیلت صرف وہی لوگ ہو گئے، اور باقی سارے کے سارے لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوگی معاشرے کے اندر۔ تو معاشرے کے اندر اگر آپ ان چیزوں کو معیار قرار دیں گے تو صرف گنے چنے چند ایسے لوگ کہ جو ظلم اور زیادتی کے ذریعے یا دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے کے ذریعے اور اسی طرح بہت ساری ناانصافیوں کے ذریعے جو ہے مال و دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوں، یا اقتدار کی کرسی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہوں، تو پھر وہ صاحبان عزت کہلائیں گے اور باقی بہت سارے افراد ایسے ہی رہ جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ حقیقت میں معیارات نہیں ہیں۔ اسی طرح ذات پات، قوم اور قبیلے کو، کسی خاندان کے اندر پیدا ہونے کو اگر فضیلت اور برتری کا معیار قرار دے دیں تو یہ تو آپ کے اپنے اختیار میں ہی نہیں ہے، یعنی آپ کہاں پیدا ہو رہے ہیں، کہاں پیدا نہیں ہو رہے ہیں، یہ تو اللہ رب العزت کا انتخاب ہے۔ تو لہٰذا اس بنیاد پر کوئی یہ فخر کرنا شروع کر دے دوسروں کے سامنے کہ میں چونکہ فلاں قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں تو لہٰذا میری فضیلت دوسروں کے اوپر زیادہ ہے، تو یہ ایک یقینی بات ہے صاحبان عقل حقیقی طور پر اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس میں اس کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے یا اس کا اپنا کوئی اختیار شامل نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ اس طرح کے جو انسانوں کے خود ساختہ جو معیارات ہیں وہ کچھ لوگ حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کے اندر کوئی منصفانہ انداز بھی نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے جو معیار قرار دیا ہے تقویٰ کا، پرہیزگاری کا، تو یہ ایسا معیار ہے کہ جو ہر شخص حاصل کرنا چاہے تو ہر شخص حاصل کر سکتا ہے، غریب بھی حاصل کر سکتا ہے، امیر بھی حاصل کر سکتا ہے، فلان قوم و قبیلے سے تعلق رکھنے والا آدمی بھی تقویٰ اپنے اندر پیدا کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، دوسرے قوم و قبیلے کے اندر پیدا ہونے والا آدمی بھی اپنے اندر تقویٰ اگر پیدا کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح حکومت کے اندر موجود آدمی بھی اگر اپنے وجود کے اندر اگر تقویٰ اگر پیدا کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اور اسی طرح ایک عام رعایا بھی، عام عوام بھی اگر اپنے اندر تقویٰ اگر پیدا کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کا معیار ایسا ہے کہ جسے ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، ہر انسان جو ہے اس تقویٰ کے معیار کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا معیار انسانوں کے سامنے رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک صرف انہی لوگوں کی عزت ہے کہ جو صاحبان تقویٰ ہیں، اور تقویٰ کا تعلق انسان کے ایمان سے ہے، انسان کے
دل سے ہے، اللہ رب العزت کے اوامر اور نواہی کی اطاعت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کی انسان جس حد تک اطاعت کریں اسی حساب سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یعنی ذات پات اور حسب نسب کے اعتبار سے، قوم قبیلے کے اعتبار سے کوئی انسانوں کو ایک دوسرے کے اوپر برتری نہیں ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے پیغام دیا ہے۔ اب بالکل یہی مفہوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کئی فرامین کے اندر بھی اس کو بیان فرمایا ہے، جیسے کہ آپ کا وہ مشہور خطبہ کہ جو آپ نے رمضان المبارک کے مہینے آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا، جو انتہائی معروف ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقریباً یہی مفہوم ہے کہ جو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 13 سورہ حجرات کے اندر۔ ارشاد ہے کہ یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد، اے انسانوں، اے لوگو، جان لو کہ تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی، اور جان لو، آگاہ ہو جاؤ کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے۔ ولا بعجمی علی عربی، اور کسی عجمی کو کسی عربی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، یعنی نہ عرب کے لوگوں کو عجم کے اوپر اور نہ عجمیوں کو عربوں کے اوپر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ ولا اسود علی احمر ولا احمر ولا لاحمر علی اسود، اور نہیں کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، اور نہیں کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کے ساتھ۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم اور قبیلے کی بنیاد پر، علاقائی جغرافیائی حدود کی وجہ سے، اور اسی طرح رنگ اور نسل کی وجہ سے جو بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر برتری کے معیارات جو لوگوں نے بنا کے رکھے تھے، ان سب کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی نفی فرمائی، اور واضح الفاظ میں آپ نے ارشاد فرمایا الا بالتقوی، برتری کا اور فضیلت کا اگر کوئی معیار ہے تو وہ تقوی ہے۔ اور پھر حضور اکرم نے اسی پیغام کے آخر میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، یہ جو میرا پیغام ہے یہ یہاں پر موجود لوگ کہ جو اس وقت میرا یہ خطبہ سن رہے ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں کہ جو غائب ہیں، جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، یعنی پیغمبر اکرم نے بعد میں دوسرے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کا حکم دیا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جب آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت کا زمانہ ایسا تھا کہ عرب کے معاشرے کے اندر عام طور پر حسب اور نسب کی بنیاد پر اور قوم اور قبیلے کی بنیاد پر تعصب بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ یہ عصبیت یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں حالات بہت بہتر ہو چکے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ابتدائی سالوں میں وہاں پر جو ہے اور اس سے پہلے عصبیت اس حد تک زیادہ تھی کہ قوم اور قبیلے کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کے اوپر برتری جتاتے، ایک دوسرے کے اوپر فخر و مباحات کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی نفی فرمائی اور یہاں پر ان سے روکا، اور اس طرح کی ساری جو برتری کے جو معیارات، خود ساختہ معیارات تھے، غیر حقیقی جو معیارات تھے، ان سب کا حضور اکرم نے انکار فرمایا، اور جو حقیقی معیار ہے برتری کا وہ آپ نے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ اور بالکل یہی سورہ حجرات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آیت نمبر 13 کے اندر۔ اور یہ جو تقوی ہے، تقوی کی اہمیت کے حوالے سے آپ کو یہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ قرآن کریم کی کئی آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے، اس تقوی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ اور زاد راہ، ٹھیک ہے، زاد راہ اور تلاش کرو، کیونکہ بہترین جو زاد راہ ہے، بہترین جو توشہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ اللہ رب العزت نے بہترین جو ہمارے لیے زاد راہ اور ذخیرہ
اور ہمارے لیے ہماری نجات کا جو ذریعہ قرار دیا وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ زاد راہ کسے کہتے ہیں؟ تزودوا فإن خیر الزاد، زاد کہتے ہیں عام طور پر جب کوئی آدمی اپنے علاقے سے دوسرے دور دراز علاقے کی طرف اگر کوئی سفر کرنا چاہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے ساتھ زاد راہ لے کر جاتا ہے، پیسے لے کر جاتا ہے، اپنے ساتھ مثلا ضرورت کا سامان لے کر جاتا ہے تاکہ مسافرت کے اس عالم میں ضرورت کے موقع پر کام آئے۔ اس کو کہتے ہیں زاد راہ، کہ جہاں آپ جا رہے ہیں تو وہاں جن جن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی، تو وہ ساری چیزیں آپ اپنے ساتھ رکھ لیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کے حضور پہنچنے کے لیے، کل اللہ رب العزت کا آخرت میں سامنا کرنے کے لیے جو ہمارے لیے جو زاد راہ ہے، بہترین توشہ ہے، وہ تقویٰ ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 26 میں بھی ارشاد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ تقویٰ کا جو لباس ہے یہ بہترین ہے، یعنی تقویٰ کے لباس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین لباس قرار دیا کہ انسانوں کے لیے اگر کوئی بہترین لباس ہے تو وہ تقویٰ کا لباس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقویٰ، کہ لوگوں سے فرمایا کہ وہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، یعنی معاشرے کے اندر، ٹھیک ہے، سوسائٹی کے اندر تقویٰ کو اور نیکی کو بڑھانے کے لیے، پھیلانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں، مل کر کام کریں، تاکہ معاشرے میں تقویٰ عام ہو جائے، اچھائی عام ہو جائے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خود جنت الفردوس کے حوالے سے فرمایا کہ اُزلفت الجنت للمتقین، کہ جنت سجائی گئی ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اور قرآن کریم کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھی متقین کے لیے، تقویٰ والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے؟ کتاب ہدایت قرار دیا۔ البتہ سورہ بقرہ کے اندر ہی آگے اللہ تعالیٰ نے ھدی للناس بھی فرمایا ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تو لیکن آغاز میں ھدی للمتقین بھی فرمایا۔ تو بہرحال تقویٰ جو ہے ایک ایسی صفت ہے کہ جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کئی آیات کریمہ کے اندر جو ہے وہ فرمائی ہے، اور سورہ حجرات کی اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے تقویٰ کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باکرامت، سب سے زیادہ باعزت اسی آدمی کو قرار دیا جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی عزت اگر ہو اور عام لوگوں کے نزدیک نہ بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کو اگر عزت مل جائے تو گویا کہ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں آپ کو مل گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ محترم ہوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ صاحب عزت ہوں، لیکن دنیا والے آپ کی عزت نہ بھی کریں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن خدا نخواستہ اس کے اگر الٹ ہو، اس کے اپوزٹ اگر ہو، دنیا والوں کے نزدیک آپ کی بہت عزت ہو مال و دولت کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، قوم قبیلے کی وجہ سے، لیکن اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل نہ کرنے، تقویٰ سے دور اگر ہوں، تو پھر ایسی عزت کا آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب وہ حاضر ہو جائیں گے تو پھر وہاں پر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ بطور انسان تمام انسانوں کو ایک جیسا سمجھیں، اور ہر انسان کا احترام کریں، اور تمام انسانوں کی ضروریات کا خیال رکھنے کی کوشش کر لیں، اور اپنے وجود کے اندر تقویٰ کی صفت کو بڑھانے کی کوشش کر لیں، تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کر لیں، پرہیزگاری پیدا کرنے کی کوشش کر لیں، اور اللہ رب العزت کے فرامین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی آیات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔